اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں اظہر نیاز، پروگرام فہمی اقبال، اور ہمارے ساتھ ہوتے ہیں ماہر اقبال جناب ڈاکٹر مظفر علی کاشمیری صاحب۔ السلام علیکم جناب، کیسے ہیں سر؟ الحمدللہ، دعائیں آپ کی۔ تو کہاں تھے ہم، کہاں سے آگے چلیں گے؟ علامہ اقبال کی طویل نظموں کا سلسلہ جاری ہے۔ جی، اس قسط میں ہم علامہ کی نظم مسجد قرطبہ جو ہے جی، اس کا آغاز کر چکے ہیں۔ اس کا پہلا بند جو ہے وہ ہم نے پڑھا، اور آج ہم اس کا دوسرا بند جو ہے اس سے اس محفل کا آغاز ہوگا۔ جو پہلا بند تھا اس میں علامہ نے زمان کے بارے میں جو ہے وہ بہت کچھ جو ہے وہ روشنی ڈالی۔ جی، اب جو دوسرا بند ہے اس میں علامہ اقبال جو ہیں وہ عشق کے بارے میں کچھ روشنی ڈالیں گے۔ عشق چونکہ زمان مسلسل سے بالاتر اور جہات ستہ یعنی 6 کی 6 جو ہیں سمتیں جو ہیں، مشرق، مغرب، شمال، جنوب اور بالا اور پائیں دونوں، یہ 6 کی 6 جہات ہیں، یعنی ہر طرف اس سے آزاد ہوتا ہے عشق۔ کیا بات! اس کا تعلق زمان خالص سے ہوتا ہے، اس لیے زمان مسلسل اس کے کارناموں سے فنا نہیں ہوتا، اس کی اپنی بقا جو ہے وہ موجود ہے۔ عشق مومن کے اعمال و افعال میں رنگ دوام ہمیشگی پیدا کرتا ہے۔ ٹھیک۔ اور چونکہ عشق اصل حیات ہے، یہی بات جو میں عرض کر رہا ہوں یہ علامہ اپنے اشعار میں بھی ابھی بیان کریں گے۔ جی، اس لیے اس پر فنا طاری نہیں ہو سکتی۔ زمانہ اگرچہ بے منزل سیلاب ہے، سیلاب کی مانند ہے، لیکن عشق اس سے بڑھ کر ایک بڑا سیلاب ہے۔ سیلاب کے لیے لفظ فیضان بھی ہم استعمال کرتے ہیں، لیکن فیضان کو ہم معنی دوسرے میں لیتے ہیں، لیکن اس کا لغوی معنی جو ہے وہ سیلاب کے ہوتے ہیں۔ اس لیے وہ زمانے پر غالب آ جاتا ہے اور اس کو اپنے اندر جذب کر لیتا ہے۔ عشق زمانہ کا بڑی کامیابی کے ساتھ مقابلہ کرتا ہے۔ زمانہ ہر شے کو ہلاک کر دیتا ہے، لیکن عشق اور اس کے کارنامے پر اس کا قابو نہیں چلتا۔ اس کی وجہ ہم پہلے بھی بیان کر چکے ہیں، کیونکہ عشق بے لحاظ ذات خویش زمانے کی دستبرد سے بالاتر ہے۔ زمان جو ہے عشق کو کوئی گزند نہیں پہنچا سکتا۔ عشق جاودانی یعنی ابدیت کی صفت اس میں پائی جاتی ہے، اس لیے اس کی تقویم میں عصر رواں کے علاوہ اور بہت سے زمانے آثار بھی پائے جاتے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا۔ جن سے دنیا والے واقف نہیں ہیں، اسی لیے ہماری زبان میں اس کے نام وضع ہی نہیں کیے گئے۔ آج کا جو بند ہے، جو دوسرا بند ہے، اس کا آغاز جس بیت سے ہوتا ہے، جس شعر سے ہوتا ہے، وہ ہے مگر اس نقش میں رنگے ثبات دوام، جس کو کیا ہو کسی مرد خدا نے تمام۔ یہ جو زندگی کے رنگ ہیں، اس میں ہمیشگی، قرار، دوام نہیں ہے، کیونکہ اس سے پہلے بھی پہلے بند میں علامہ کہہ چکے ہیں کہ ہر چیز کو فنا ہونا ہے ہر صورت میں، لیکن وہ شے جس کو کسی اللہ کے بندے نے جو ہے
وجود میں لایا وہ فنا نہیں ہوتی. جس میں معنویت پائی جاتی ہے اس کو فنا نہیں ہے، اس کو دوام موجود ہے اس کے اندر. دوام اور ثبات تقریباً ملتے جلتے معنی کے حامل ہیں. ثبات یعنی قرار مراد ہے زندگی اور حیات، اور تغیر، ہاں وہ تبدیلی تغیر، دونوں کو وہ جی ہاں. وہ بڑا اچھا شعر ہے جی، ثبات ایک تغیر کو ہے زمانے. علامہ جو ہے وہ بانگ درا میں ایک اور جگہ فرماتے ہیں کہ ہر شے کو تیری جلوہ گری سے ثبات ہے، تیرا یہ سوز و ساز سراپا حیات ہے. اور ایک اور جگہ فرماتے ہیں آدم کو ثبات کی طلب ہے، یہ قرار ڈھونڈتا ہے لیکن دستور حیات کی طلب ہے. یہاں ثبات سے پہلے ایک لفظ رنگ ہے. بظاہر رنگ لال پیلا نیلا جو بھی یہ کلر جو ہے، ہاں کلرز جو ہیں اس کے لیے ہم کہتے ہیں سیاہی ہے، سفیدی ہے، سرخی ہے. اور ایک جگہ علامہ فرماتے ہیں نہاں ہے تیری محبت میں رنگ محبوبی. ایک محبوبیت عشق کا رنگ بھی ہوتا ہے، تو یہاں اشارہ جو ہے وہ رنگ محبوبی جو ہے اس کی طرف جو ہے علامہ نے کیا. اور اللہ کا رنگ جو ہے قرآن پاک میں کہا ہے. قرآن پاک میں قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمْ. میں ابھی آپ کو اس کا بھی بیان کر دیتا ہوں. جی ٹھیک. تو رنگ محبوبی جو ہے وہ محبوب ہونے کی شان ہے. خدا تعالیٰ سے محبت کرنے کے باعث خدا کا محبوب بن جانے کی صورت جو ہے اسے رنگ محبوبی کہا جاتا ہے. رنگ محبوبی محبوب ہونے کی شان، خدا تعالیٰ سے محبت کرنے کے باعث خدا کا محبوب بن جانے کی صورتحال جو ہے اسے ہم رنگ محبوبی کہتے ہیں. قرآن حکیم میں اس کی جانب جو اشارہ کیا گیا وہ ہے ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. یعنی اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری یعنی رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کرو تو اللہ تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا. اللہ جو کہ محبوب ہوتا ہے جب وہ بندے کو محبت کرتا ہے تو وہ پھر خود جو ہے وہ عاشق اور بندہ جو ہے اس کا محبوب ہو جاتا ہے. تو اس کو جو ہے وہ علامہ نے ایک نظم میں جو ان کی نظم التجائے مسافر ہے جی یہ اس کا ذکر میں ابھی کروں گا. تو اس میں آپ فرماتے ہیں نہاں ہے تیری محبت میں رنگ محبوبی. یہ جو ہے یہ رنگ جو ہے یہ بالکل چھپا ہوا ہوتا ہے. محبت کا رنگ جو ہے تو رنگ جو ہے اگر ہم صبغۃ اللہ، صبغۃ اللہ بالکل یہ قرآن حکیم میں سورہ بقرہ میں اس کا ذکر ہے. تو رنگ جس وقت ہم قوالی کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں تو قوالی کی بظاہر ابتدا جو ہے وہ کئی دفعہ حمد سے ہوتی ہے، نعت پھر سے اس کے ہوتی بعد ہے، نعت آتی اور ہے، اختتام رنگ پہ ہوتا ہے. اختتام اس کا جو ہے وہ رنگ پر ہوتا ہے. جی تو یہ قوالی کی جو ہے ایک صنف جو ہے وہ رنگ بھی ہے. تو رنگ جو ہے یہ صوفیانہ جو قوالی ہوتی ہے اس کا جو آخری جو سیشن ہوتا ہے اختتامیہ جو ہوتا ہے جس کو اکثر اوقات قوالی کے مجالس میں کھڑے ہو کر سنا جاتا ہے. اور اس کا آغاز جو ہے
وہ حضرت امیر خسرو نے کیا تھا. سارے کام انہوں نے نہیں جی. تو امیر خسرو جب ہم ان کی زندگی کی طرف چلتے ہیں تو امیر خسرو نے کوئی 11 سلاطین کا زمانہ دیکھا. ساتھ کے ساتھ تو ان کی باقاعدہ وابستگی رہی دربار کے ساتھ. فارسی زبان میں ان کا بہت سارا کلام ہے، اور پھر فارسی کے علاوہ انہوں نے جو کہ مکرنیاں اور اس طرح سے دوسری زبانوں میں بھی انہوں نے کہا، جس کے اندر ہندوی زبان، برج بھاشا، یہ زبان اس میں کہا. کھڑی زبان، کھڑی ایک بولی ہے جی جو بعد میں آہستہ آہستہ وہ اس نے زبان کی شکل بھی اختیار کی. تو یہ ان کا جو ہے وہ ان میں کلام موجود ہے. اردو کے شاعروں میں پہلا نام ان کا لیا اردو جاتا کے ہے. وہ مروج سمجھ لیں کہ وہ ہیں، ہاں، انہوں کہ نے جی پہلے بہت زیادہ شاعروں میں سے. پہلے شعراء ہونا یہ یقیناً آپ نے بجا فرمایا. تو بڑے فی البدیہہ کہنے والے بہت ساری چیزیں کہتے جی تھے. ایک ان کا قصہ بہت معروف ہے کہ جا رہے تھے تو قریب ہی پنگٹ تھا. جی پانی بھرنے والے. پانی بھرنے والی وہاں کچھ بچیاں کھڑی تھیں، تو انہوں نے پہچان لیا کہ یہ تو خسرو آ رہے ہیں. تو آپ نے کہا جی مجھے پیاس لگی ہے، پانی پلا دو. تو کہنے لگی پانی تو پلا دیں گے، لیکن پہلے ایک ایک شعر ہمارے لیے کہیں. کہ شعر کہہ دیتا ہوں. ایک نے کہا میرے لیے جو آپ شعر کہیں گے اس میں جو ہے کھیر کا لفظ ہوگا. دوسری بولی کہنے لگا ڈھول کا ہونا چاہیے. تیسری نے کہا کتا ہونا چاہیے. چرخہ ہونا چاہیے. چوتھی جو تھی اس نے چرخے کا ذکر کر دیا. تو جب یہ چاروں نے کیا، اب 4 شعر ہونا چاہیے تھے، لیکن امیر خسرو نے ایک ہی شعر جو ہے وہ کہہ دیا، اور انہوں نے فرمایا کہ کھیر پکائی جتن سے، چرخہ دیا جلا، آیا کتا کھا گیا، تو بیٹھی ڈول بجا، پانی پلاؤ بھی مجھے مجھے پانی پلا پانی پلا، دیر ہو گئی. تو پانی جو ہے وہ بڑا ضروری ہے، پہلے پیاس بجھاؤں اس کے بعد جو ہے وہ کریں کام. تو علامہ یہ فرما رہے ہیں کہ زندگی کے نقوش ہیں، اس میں جو کام کسی اللہ تعالیٰ کے دوست کے ہاتھوں ہوا ہو اس کے اندر ثبات اور دوام ہوتا ہے. جس کو کیا ہو کسی مرد خدا نے تمام، تو اس کے اندر جو ہے وہ دوام موجود ہے. مرد خدا کا عمل عشق سے صاحب فروغ. جو مرد خدا ہے، اللہ تعالیٰ کا ولی ہے، دوست ہے، معرفت رکھتا ہے اللہ تعالیٰ سے، تو مرد خدا کا عمل عشق سے صاحب فروغ. عشق ہے اصل حیات اور موت ہے اس پر حرام. یعنی عشق جو ہے اس کو موت نہیں ہے. عشق ایک عشق آج کل ہم ماہ محرم سے گزر رہے ہیں. جی تو حجاز کا لفظ جو ہے اس میں حضرت امام حسین کا عشق جو ہے یہ بھی ایک اپنا ایک خاص مقام رکھتا ہے. امام حسین علیہ السلام کا عشق جو خدائے تعالی اور دین اسلام سے تھا، اور جس کے جذبے میں انہوں نے اپنا گھر، زر، سر، پسر اور سب کچھ کربلا میں روز عاشورہ، یہ محرم 61 ہجری میں قربان کر دیا، مگر ایک دشمن خدا و اسلام یعنی یزید کے سامنے سر جھکانا گوارا نہ کیا. یہ بھی ایک عشق ہے. جی نماز عشق حسین حجاز ہے گویا. علامہ ایک جگہ فرماتے ہیں شہید
عشق نبی ہوں، میری لحد پہ شمع قمر جلے گی، شہید عشق نبی ہوں، میری لحد پہ شمع قمر جلے گی، اٹھا کے لائیں گے خود فرشتے چراغ خورشید سے جلا کر۔ کیا کہیں۔ ایران کے ایک بہت ہی معروف شاعر جن کو ہم حافظ شیرازی کے نام سے یاد کرتے ہیں، حافظ شیرازی جو ہے ان کی ایک غزل جس کا مطلب ہے کہ ساقی بے نور باودے برافروز جاؤں میں ماں، ساقی نے اپنے نور سے، اپنے جلوے سے ہمارا جو بادہ تھا، وہ جو شراب طہورن تھی، اس کے اندر بھی جو ہے وہ روشنی پیدا کر دی۔ مطرب بگو کہ کار جہاں شد بے کام، اے موسیقار، اے گانے والے، مطرب کہہ دو دنیا کو کہ اس دنیا کا کام جو ہے وہ ختم ہو گیا، وہ اور جو کچھ ہوا ہے ہمارے کام کے مطابق، ہماری آرزو کے مطابق ہوا ہے۔ لیکن بس دو اور شعر ہیں جو کہ بیان کے قابل ہیں، لیکن جو اس غزل کا حاصل کلام ہے وہ میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ تو حافظ فرماتے ہیں کہ ہرگز نہ میرد عشق، ہرگز نہ میرد ان کے دلش زندہ شد بے عشق، وہ شخص کبھی بھی نہیں مرتا جس کا دل جو ہے وہ عشق سے زندہ ہو، جس کے دل میں عشق موجود ہے اس انسان کو موت نہیں آتی۔ سب تست بر جریدہ یہ عالم دوام ماں، یہ جو دنیا کی جو کتاب ہے، ایک تو آخرت کی کتاب جو ہے اور ایک دنیا کی کہتے ہیں جو کتاب ہے، اس کے اندر بڑے جلی الفاظ میں جو ہے یہ لکھ دیا گیا ہے کہ ہرگز نہ میرد ان کے دلش زندہ شد بے عشق، وہ کبھی بھی جو ہے اس شخص کو موت نہیں آئے گی جس کا دل جو ہے وہ عشق سے جو ہے بھرا ہے، زندہ ہے۔ بابا بلے شاہ بھی اس کے بارے میں ہاں جی فرماتے ہیں، عشق پہ تو ہم کچھ سال ایک بات کر سکتے ہیں۔ اساں عشق نماز جدوں نیتی ہے، سانو بھل گئے مندر مسیتی ہے، ہاں جی ملا چھوڑ دے علم کتاباں دا، ایویں چایا اے بہار عذاباں دا، وضو کر لے شوق شراباں دا، تیرے اندر بہار پلیتی ہے، اساں عشق نماز چوں نیتی ہے۔ اگلا شعر جو ہے اس میں علامہ فرماتے ہیں کہ عشق خود ایک سیل ہے، عشق بذات خود ایک سیلاب ہے، عشق خود ایک سیل ہے، سیل کو لیتا ہے تھام، یہ جو ہے اگر اور کوئی سیلاب آ جائے تو یہ اس کو روک لیتا ہے، تھام لیتا ہے۔ عشق کی تقویم میں عصر رواں کے سوا اور زمانے بھی ہیں جن کا نہیں کوئی نام، عشق کی تقویم میں عصر رواں کے سوا، یہ جو زمانہ حال ہے عشق میں جو چل رہا ہے، اس کے علاوہ اور بھی جو ہے وہ زمانے ہیں عشق کی تقویم میں اور ان کا کوئی نام نہیں ہے۔ کئی کہتے ہیں کہ جو پانچواں نام ہے وہ پانچواں موسم بھی ہوتا ہے، گرمی، سردی، بہار، خزاں، اور پانچواں موسم جو ہے وہ عشق کا ہوتا ہے۔ واہ، میرے اندر کا پانچواں موسم، میرے اندر کا پانچواں موسم، کس نے دیکھا ہے کس نے جانا ہے؟ کون ہے یہ بے دل حیدری ہے جس نے کہا یہ کس نے دیکھا کہتا ہے۔ عشق کی تقویم میں عصر رواں کے سوا اور زمانے بھی ہیں جن کا نہیں کوئی نام، عشق دم جبرائیل،
عشق دل مصطفیٰ، عشق خدا کا رسول، عشق خدا کا کلام۔ کیا کہنا۔ ابھی جب ہم اس بند کا اختتام کریں گے تو میں آپ کی اجازت سے چاہوں گا کہ علامہ اقبال کے چند اشعار جو صرف انہوں نے عشق کے بارے میں کہے جی بہت ضروری ہے، تو وہ جو ہے نا اس پر ہم آج کے اس بند کا اختتام کریں گے۔ تو عشق دم جبرائیل، کیا بات۔ دیکھتے ہیں عشق دم جبرائیل جو ہے وہ کیا ہے۔ عشق ہے اصل حیات، موت ہے اس پر حرام، جس طرح کہ حافظ نے کہا کہ ہرگز نہ میردن کے دلش زندہ شد بے عشق، اور یہ در حقیقت جوش ولولہ دھن اور لگن کی زندگی جو ہے اس کی عبارت ہے۔ تو سورہ حج جو ہے اس کی آیت نمبر 32، وَمَن یعظم شعائر اللہ فإنها من تقوۃ القلوب، اور جو شخص شاعر اللہ یا شاعر الہی کا احترام کرتا ہے اس کا طریق عمل قلب کے تقوی کا نتیجہ ہے۔ تقوی دراصل ضمیر کے اس احساس کا نام ہے جس کی بنا پر ہر کام میں خدا کے حکم کے مطابق عمل کرنے کی شدید رغبت اور اس کی مخالفت سے شدید نفرت پیدا ہوتی ہے۔ گویا تقوی جو علامہ اقبال کی اصطلاح میں عشق ہے، ایک ایجابی صفت ہے جو پہلے دل سے تعلق رکھتی ہے اور پھر تمام انسانی اعضاء جو ہیں جن کو آپ اعضاء و جوارح کہتے ہیں، اور اسی سے بیداری جو ہے وہ پیدا ہوتی ہے جو انسان کو عمل پیہم کے لیے آمادہ کرتی ہے۔ علامہ فرماتے ہیں کہ عشق دم جبرائیل، عشق دل مصطفیٰ، کیا کہ عشق خدا کا رسول، عشق خدا کا کلام، تقوۃ القلوب جس کا ذکر ابھی آیا ہے، جبریل علیہ السلام نے بھی اسی کا پیام دیا تھا، اور حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اسی کی عملی تعلیم دی۔ جبرائیل علیہ السلام کو بھی چونکہ سورہ تکویر میں جب آپ پڑھتے ہیں سورہ تکویر میں تو وہاں حضرت جبریل علیہ السلام کو رسول کے نام سے پکارا گیا ہے قرآن حکیم میں۔ اس لیے یہاں بھی عشق کو جس کا پیام جبرائیل علیہ السلام لائے ہیں خدا کا رسول کہا گیا ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو رسول کے معنی میسنجر کے ہوتے ہیں، پیغام لینے والا، پیغام لانے والا۔ بہرحال عشق ہی خدا کا مقصد ہے، ورنہ آدم کی تخلیق جو ہے وہ بیکار ہوتی۔ مولانا روم جو ہیں وہ ایک جگہ فرماتے ہیں، آدم کی تخلیق کا ذکر آیا اور عشق کا ذکر آیا تو مولانا روم فرماتے ہیں کہ اب از شبنم عشق خاک آدم گل شد۔ اچھا، جس وقت تخلیق آدم کا اللہ تعالیٰ نے ارادہ فرمایا تو از شبنم عشق خاک آدم گل شد، تو عشق کی جو شبنم تھی اس میں وہ جو مٹی تھی جس سے حضرت آدم علیہ السلام کو بنانا تھا اس نے گل کی یعنی گندی ہوئی مٹی کی صورت اختیار کر لی۔ صد فتنہ و شور در جہان حاصل شد، اور جس وقت جو ہے یہ بندے کوئی تخلیق ہو رہی تھی تو ساتھ ہی ساتھ دنیا میں جو ہے بہت سارے فتنے اور یہ چیزیں جو ہیں، اور اسی واسطے فرشتوں نے اللہ پاک سے عرض کی تھی کہ جب تمہاری عبادت کے لیے ہم ہیں تو اسے کیوں تخلیق کر رہی ہے، تو فساد پھیلائے گا دنیا میں۔ تو صد فتنہ و شور در جہان حاصل شد، صد نشتر عشق
بررگ روح زدند، جب اللہ تعالیٰ نے اس میں روح پھونک دی تو اس کے اوپر جو ہے عشق طاری ہو گیا اور عشق کے نشتر اس پر چلے. جب عشق کے نشتر چلے، یک قطرے ازون چکید و نامش دل شد. مولانا فرماتے ہیں کہ وہ جو نشتر چلے تو اس میں سے ایک خون کا قطرہ جو گرا وہ دل بن گیا. تو یہ تخلیق آدم اس میں جو بھی ہے، بڑے شعر ہیں شاعروں نے، جب کچھ نہ بن سکا اس میں میرا دل بنا دیا. تو وہ دل جو ہے نا، تو مولانا روم کہتے ہیں کہ اس کی ابتدا ہی جو ہے وہ عشق سے ہے. انسان کی تخلیق جو ہے اس کا جو ہے وہ بنیادی طور پر جو ہے وہ عشق سے تعلق ہے. عشق کی مستی سے ہے پیکر گل تابناک. یہ عشق جو ہے اس سے یہ جو مٹی کا پتلا ہے، پیکر گل، پیکر سٹرکچر ہے انسان کا، اور گل جو ہے وہ مٹی جو ہے، اس کے اندر تابناکی، درخشندگی، اس کے اندر جلوہ گری جو ہے وہ موجود ہے. عشق ہے صحبہ خام. صحبہ جو ہے یہ ہم شراب کو کہتے ہیں، کچی شراب، کچی شراب، خالص، خالص ابتدائی شکل اس کی. اور عشق ہے کاسل کرام. اور عشق کاسل کا ایک ایسا کاسا جس سے اور سب کو بھی فیض مل رہا ہے. ان سے بھی جو ہے دوسروں تک جو ہے یہ جو ہے فیض پہنچاتا ہے، اسے ہم کاسل کرام کہتے ہیں. صحبہ جو ہے وہ سرخ شراب کے لیے استعمال کیا گیا لفظ. اور صحبہ مسلمانی جو ہے وہ بھی ایک جگہ علامہ نے یہ لفظ استعمال کیا کہ اسلام کے جذبہ و جوش کی مستی، جذبہ جوش کو شراب سے تشبیہ دی اور اس کو صحبہ مسلمانی کا نام دے دیا. علامہ بانگ درا میں فرماتے ہیں، سوچ تو دل میں لقب ساکی کا ہے زیبا تجھے، انجمن پیاسی ہے اور پیمانہ بے صحبہ تیرا. پیمانے میں وہ باد نہیں ہے، باد خالی ہے. نہ صحبہ ہوں نہ ساکی ہوں، نہ مستی ہوں نہ پیمانہ. علامہ اپنی ذات کے بارے میں بانگ درا میں فرماتے ہیں، نہ صحبہ ہوں نہ ساکی ہوں نہ مستی ہوں نہ پیمانہ، میں اس میں خانہ ہستی میں ہر شے کی حقیقت ہوں. کیا کہنے. اور بانگ درا میں ہی فرماتے ہیں کہ صدیوں میں کہیں پیدا ہوتا ہے حریف اس کا. صدیوں میں کہیں پیدا ہوتا ہے حریف اس کا، تلوار ہے تیزی میں صحبہ مسلمانی. صحبہ خام کا لفظ یہاں انہوں نے پہلے استعمال کیا دوسرے مصرے میں. تو صحبہ خام جو ہے وہ کچی شراب کے لیے استعمال کیا جاتا ہے جس کے اندر کسی اور چیز کی آمیزش نہ کی گئی ہو، وہ صحبہ خام ہے. اردو شاعری میں یہ اصطلاح جو ہے یہ تصوف کے جذبہ مستی اور عشق حقیقی کے اس ابتدائی مرحلے کی علامت کے طور پر استعمال ہوتی، کیونکہ خام وہ بھی ابتدائی مرحلہ ہوتا ہے. شاعروں نے اس کو استعمال نہیں کیا. یہ علامہ کی ہی خوبی ہے. اور جس میں سالک کے روحانی طور پر وہ سرشار ہوتا ہے اسے انہوں نے صحبہ خام جو ہے یہ کہا ہے. عشق ہے صحبہ خام، عشق ہے کاس الکرام. کاس شراب کا جب کاسا ہوتا ہے اصل میں، جب اس کے اندر شراب آ جائے پھر وہ کاس ہو جاتا ہے. کاس الکرام کی میں اور وضاحت پیش کر دیتا ہوں کہ وہ اشخاص جو کہ صاحب عطا ہوتے ہیں، فراخ دل ہوتے ہیں، سخی لوگوں کا پیالہ جس سے دوسروں بھی مستفید ہوتے ہوں، اسے ہم کاس الکرام کہتے ہیں. آگے بڑھتے ہیں. اس کے اگلے دو اشعار جو ہیں، علامہ فرماتے ہیں، عشق فقیہ حرم، عشق امیر جنود. فقیہ جو ہے یہ بھی ایک
بڑا محترم جو ہے وہ رتبہ ہے دین اسلام میں. اور جنود جو ہے یہ جندی کی جمع ہے. عربی زبان میں جندی جو ہے وہ سولجر کو کہتے ہیں، جس کو فارسی میں ہم سرباز کہتے ہیں، فوج کا سپاہی. تو عشق امیر جنود، عشق جو ہے وہ سپہ سالار ہوتا ہے، فوجوں کا بھی سپہ سالار عشق ہے. عشق ہے ابن السبیل، عشق جو ہے یہ راستے کا مسافر ہے. کیا کہنا. اس کے ہزاروں مقام، اس کے رکنے کے لیے بہت سارے جو ہے مقامات جو ہیں وہ موجود ہیں. فقیہ جو ہے مسائل شرعیہ اس کو بیان کو جاننے اور ان میں اجتہاد کرنے والے سے مراد ہے. فقہ سے جو تعلق رکھتا ہے. فقہ سے تعلق جی. اور فقیہان حرم علامہ نے استعمال کیا. یہ جو مسلمان علماء ہیں جی ان کو انہوں نے فقیہان حرم کہہ کر ہوئے کس درجہ فقیہان حرم بے توفیق. یہ مسلمان علماء کی حالت تھی اس زمانے میں. ابھی بھی یہی ہے. اللہ فقیہ جو ہے وہ فتویٰ دینے والے حضرات کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے. کسے خبر کے سفینے ڈبو چکی کتنے، فقیہ ہو صوفی و شاعر کی ناخوش اندیشی. ان کی ناخوش اندیشی جو ہے ان کی غیر منصفانہ سوچ، اس سے جو ہے بہت سارے بیڑے جو ہیں وہ غرق ہو گئے. تو جن کو جو ہے وہ پھر اس طرح ضرب کلیم میں فرماتے ہیں ایک جگہ علامہ، خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں، کس قدر ہوئے کس درجہ فقیہان حرم بے توفیق. اور پھر ضرب کلیم میں شاید ایک اور جگہ بھی اسی سے ملتا جلتا جو ہے شعر ہے، وہ رمز شوق کے پوشیدہ لا الہ میں ہے. وہ رمز شوق کہ پوشیدہ لا الہ میں ہے، طریق شیخ فقیہانہ ہو تو کیا کہیے. جنود جو ہے یہ جندی کی جمع ہے. جندی ہم مفرد اس کا ہے. تو جندی سولجر کو جو جنگ کے اندر حصہ لیتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں. تو عشق جو ہے وہ ان کا سپہ سالار ہے. عشق امیر جو ہے وہ سپہ سالار کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. عشق ہے ابن السبیل اور اس کے ہزاروں مقام. یہاں لفظ ابن السبیل استعمال کیا ہے. شاید آپ کی نظر سے ابن الوقت بھی گزرا ہوگا. بہت جی، روز ملاقات ہوتی ہے ہمسائے میں، دوستوں میں، ہمارے ہمسایوں میں، ادھر ادھر بہت ہیں سر. بہت سارے. ہاں جی، شیشہ دیکھ لیں تو خود بھی نظر آ جاتے ہیں. ہاں، علامہ کے وقت میں ہی ایک شخصیت ڈپٹی نذیر احمد گزرے ہیں. جی، تو بڑے اچھے ناول نگار کیا بھی بات تھے. ہے. تو انہی کا ایک مشہور ناول ابن الوقت بھی ہے. جی، انہوں نے ایسے موضوعات پہ کمال اچھے جی چیزیں لکھی ہیں. اور بھی توبۃ النصوح، توبۃ النصوح، بنات النعش، یہ بھی ان کے بڑے اچھے قابل مطالعہ جو ہیں ان کے تھے. تو ابن الوقت جو ہے اس زمانے کا، علامہ کے زمانے کا بڑا ہی معروف جو ہے وہ لفظ ایک ناول جو تھا وہ موجود تھا. مجھے ابن السبیل سے یاد آ گیا. عشق کے مضراب سے نغمہ تار حیات. عشق کا جو مضراب ہے اس سے نغمہ تار حیات، یہ جو زندگی کے تار کے نغمات جو مضراب اصل میں ایک چھوٹا سا ایک جس سے ستار کو بجایا جاتا ہے، جس سے ستار کو بجاتے ہیں. عشق کے مضراب سے، مضراب ایک چھوٹا سا ایک کیا کہتے ہیں اوزار سمجھ لیں، جو کہ انگوٹھے یا انگلی پر چڑھا کر ہم ستار کو بجاتے ہیں. تو
تو اس کو فارسی زبان میں زخمے کہا جاتا ہے. اور زخم کا دیتا ہے یہ. وہ فارسی میں زخمے ہے لیکن ہم اسے مضراب کہتے ہیں. تو عشق کے مضراب سے نغمہ تار حیات، یہ عشق ہوتا ہے تو تبھی زندگی کے اندر جو ہے نا وہ نوا پیدا ہوتی ہے. عشق سے نور حیات، عشق ہے نار حیات، اس سے نور بھی ہے اور اس سے جو ہے وہ آتش بھی ہے، سوز بھی ہے، اس میں دونوں چیزیں جو ہیں اس سے ملتی ہیں. اب میں نے جیسے پہلے کہ اس بند کی ابتدا پر عرض کی تھی کہ میں چاہتا ہوں کہ اس بند کے اختتام پر علامہ اقبال کے چند اشعار جی جو کہ عشق کے بارے میں ہیں وہ آپ کی خدمت میں پیش کروں. تو میں وہ آپ کو اشعار پیش کرتا ہوں. علامہ نے عشق کے بارے میں بہت کچھ کہا، اور جس طرح علامہ نے کہا اسی طرح مولانا روم نے بھی عشق کے بارے میں بہت کچھ کہا. علامہ فرماتے ہیں عشق ہم خاکستر و ہم اخگر است. خاکستر ہم راکھ کو کہتے ہیں اور اخگر جو ہے وہ انگارے کو کہا جاتا ہے. عشق ہم خاکستر و ہم اخگر است، کار او از دین و دانش برتر است. یہ دین اور علم جو ہے اس سے اس کا جو کام ہے عشق کا وہ بالاتر ہے، مافوق ہے. عشق سلطان است و برہان مبین، عشق سلطان بھی ہے اور ایک واضح دلیل بھی ہے. ہر دو عالم عشق را زیر نگین، یہ پوری دنیا جو ہے اس کے زیر نگین ہے. عشق جان را لذت دیدار داد، باز زبانم جرأت گفتار داد. عشق در من آتشی افروخت است، عشق نے میرے اندر ایک سوز، ایک آتش ہے اس کو ایجاد کر دیا، پیدا کر دیا. فرصتش بادا کہ جانم سوخت است. عشق در ہجر و وصال آسوده نیست. دونوں حالتیں چاہے وہ فرقت میں ہے چاہے وصال میں ہے، اس کو آرام نہیں ہے، آسودہ نہیں ہے. عشق در ہجر و وصال آسوده نیست، بی جمال لا یزال آسودہ نیست. اس کو تب تک آسودگی نہیں ملتی جب کہ جمال لا یزال یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات کا دیدار نہیں ہو جاتا. یہ عشق جو ہے اپنی جگہ جو ہے وہ اسی جوش ولولے سے اپنا قائم و دائم رہتا ہے. یہ تو فارسی کے چند اشعار تھے، تو اردو کے ایک دو کے بعد ہم اس کو اختتام کرتے ہیں تاکہ یہ ہے کہ سننے والوں کو جو ہے وہ اپنی جگہ پر عشق نہ ہو جائے. بڑا معروف شعر ہے علامہ کا. بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں، عشق عقل ہے محو تماشائے لب بام ابھی. عشق سے پیدا نوائے زندگی میں زیر و بم، عشق سے مٹی کی تصویروں میں سوز دم بدم. آدمی کے ریشے ریشے میں سما جاتا ہے عشق، شاخ گل میں جس طرح باد سحر گاہی کا نم. عشق یہ اسی نظم کا میں شعر دوبارہ کہہ رہا ہوں. عشق فقیہ حرم، عشق امیر جنود، عشق ہے ابن السبیل، عشق کے ہزاروں مقام. اور مرد خدا کا عمل عشق سے صاحب فروغ، عشق ہے اصل حیات، موت ہے اس پر حرام. کیا کہنا. بہت شکریہ جی. وما علینا الا البلاغ. پروگرام تھا جی فہم اقبال. اظہر نیاز کو اجازت دیجیے. ہمارے ساتھ تھے ڈاکٹر مظفر علی کاشمیری صاحب. بہت شکریہ سر، جزاک اللہ. آپ کی نوازش. اللہ حافظ.